اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور تم کیا جانو، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ جانتے ہیں کتابیں تو بہت ساری ہیں مگر قرآن جیسا کسی کا مقام نہیں۔ آپ جانتے ہیں چادریں بھی بہت ساری ہیں لیکن جو چادر پیر مہر علی شاہ کے دربار پر ہے اس کا اپنا ہی مقام ہے، جو داتا علی حجویری کے مزار شریف پر ہے اس کا اپنا ہی مقام ہے، جو قرآن کا جزدان بنا ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح جو مسجد حرام میں جو چادر کعبہ کا غلاف بنی ہوئی ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ تو چادریں بہت ساری ہیں لیکن مقام الگ ہے۔ مسجدیں بھی بہت ساری ہیں اور مسجد نبوی کی کیا ہی بات ہے، اور مسجد حرام کی کیا ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے پتھر بھی بہت سارے ہیں پر حجر اسود کی کیا ہی بات ہے۔ علی ھذا القیاس راتیں بھی بہت ساری ہیں پر لیلۃ القدر کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو عبادت کرتا، صبح ہوتی روزہ بھی رکھتا اور جہاد بھی دن کو کرتا، یہ اس کی روٹین تھی، اور 1000 مہینے اس نے عمر پائی ہے، 83 سال کم و بیش تقریباً اس کی عمر بنتی ہے۔ تو اب اتنی عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ واقعہ سنا تو عرض کرنے کے یا رسول اللہ اتنی عمر ہماری تو نہیں ہوتی، تو ہم تو پھر ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امتی ہو تم کیسے پیچھے رہو گے؟ کہا کیسے؟ کہا اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پچھلی امتوں میں یہ خاصیت نہیں تھی، اس لیلۃ القدر کے اعتبار سے یہ خاصیت صرف محمد رسول اللہ کی امت کو دی گئی ہے، 83 مہینوں سے زیادہ کا ثواب، یہ لامحدود نیکیاں ہمیں میسر آتی ہیں اگر ہمیں یہ رات مل جائے۔ اس لیے کوشش فرمائیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ایک روایت میں آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے کی رات میں۔ اب ہر روز ہی آپ تلاش کریں، علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے نے رات عشاء کی نماز پڑھی باجماعت اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھی، فرمایا اور پوری رات وہ سویا رہا مگر یہ 2 نمازیں پڑھی، اگر اس رات لیلۃ القدر ہوئی تو اس نے لیلۃ القدر پا لی، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ نیکیاں پا لی اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی وہ عابد کہاں جو ساری رات جگرتے میں اللہ کی عبادت میں مصروف، وہ عابد کہاں جو دن ہو تو روزہ رکھا ہوا جہاد بھی کر رہا ہو، اور یہ مصطفیٰ کا امتی گناہگار کہاں۔ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس رات کو اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سلام، اللہ اکبر، یہ لفظ ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ساری رات اللہ کے حکم سے اترے ہر کام کے لیے اور سلامتی بھیجتے رہے، سلام کرتے رہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات سلام بھیجتے ہیں۔ کون؟ حضرت جبریل اور فرشتے کون ہیں؟ معصوم، اور آپ جانتے ہیں معصوم ہونے کا عقیدہ صرف نبیوں اور ملائکہ سے ہے، باقی کسی سے ہمارا عقیدہ، جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت مولا علی معصوم ہے، یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارے دین کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہیں ہمارے سادے سنی بھی وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 14 معصوم کا واسطہ، 12 امام 14 معصوم، یہ غلط ہے، یہ دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہمارے نزدیک فقط ملائکہ اور نبی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، چاہے اہل بیت میں سے کوئی ہوں یا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہوں یا اولیاء میں سے ہوں۔ ہاں یہ ہستیاں محفوظ ہوتی ہیں، معصوم نہیں ہوتی۔ تو آئندہ اگر کہیں کوئی دعا سنیں تو اصلاح کریں کہ 14 معصوم والی یہ دعا مت کریں، اس لیے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔
یہی فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے، اور دیگر اکابرین اہل سنت اسی پر قائم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کیونکہ قدر والی رات ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک تو یہ رات قدر والی یعنی عزت والی، اور دوسرا جو ہستیاں اتر رہی ہیں وہ معصوم عن الخطا، جو گناہ کرتی ہی نہیں، جو خطا کرتی ہی نہیں، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے ان میں وہ خطا کی حص ہی نہیں رکھی۔ وہ فرشتے وہ اترتے ہیں اور ساری رات سلام کرتے ہیں، کس پر؟ گناہ گاروں پر۔ یار سبحان اللہ تو بول دو، ہم گناہ گاروں پر فرشتے سلام کرتے ہیں۔ کون؟ وہ جبریل جس نے ہر نبی کا دیدار کیا، اللہ، وہ آ کے آپ کا دیدار کرتا ہے، اللہ، وہ آ کے آپ کو، مجھے، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ اگر ان کا سلام قبول ہو گیا، بھائی سلام بھیج یا اللہ انت سلامتی ہوئے، اگر سلام قبول ہو گیا تو کتنی وارے نیارے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کو لیلۃ القدر 27ویں میں ملی ہوگی، اس لیے فرمایا ہوگا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ لیلۃ القدر پائی ہے اور 2 ہی مرتبہ 27ویں کو پائی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں ہی کو آئے، لوٹ کر بھی آ سکتی ہے، بھائی کبھی 27ویں کو آئے، پھر کبھی 21ویں کو آئے، کبھی 23ویں کو آئے، کبھی 25ویں کو آئے، پھر کبھی 27ویں کو آئے، 29ویں کو، کبھی بھی لیلۃ القدر آ سکتی ہے۔ اور اس کو اس لیے حضور نے معین نہیں فرمایا دن کو کہ کہیں ایک ہی دن یہ عبادت میں لگے رہیں گے، بس نہیں، فرمایا جس طرح خزانہ ہوتا ہے نا، خزانہ، تو خزانے کی چابیاں دے دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جناب یہ خزانہ ہے، مثال کے طور پر یہ 5 چابیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چابی ہے، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں ساری چابیاں لگا کے ٹیسٹ کروں، کسی سے تو تالا کھلے گا نا۔ اسی طرح ہر رات اسے تلاش کرو، کسی چابی سے تو کھلے گی اور لیلۃ القدر تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اس رات کو اگر تم نے پا لیا تو فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ 1000 مہینے، بھائی آپ سوچیں، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتائی ہیں، فرمایا اس رات کو اگر پا لیا نا کسی نے تو وہ محسوس کرے گا، اس کو احساس ہوگا کہ یہ رات بڑی بھینی بھینی رات ہے، بڑی سونی سونی رات ہے، پرسکون رات ہے، آپ کا قلب و ذہن کہہ رہا ہوگا کہ اطمینان والی رات ہے۔ دیکھو، اور جن نے کدی کیلا چکھے ہی نہیں انہوں کی پتہ کیلے کا ذائقہ کیوں گئے۔ مرزا محمد علی جیلمی انہوں کی پتہ کہ راتاں نہیں، رات کی کوئی نشانی نہیں ہوتی، اور میں کہ نشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ فرماتا ہے نشانی ہوتی ہے، جبریل اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، روح الامین، اور سلامتی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے علاوہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بندہ پرسکون اپنے آپ کو لیکن محسوس کیسے کرے گا؟ اس ہو کی تو تب نا۔ میں ایک مرتبہ انگوٹھے کے ناخن، ایک انگوٹھے کا ناخن کاٹتے ہوئے کوئی اس کا کونا رہ گیا، تو وہ بڑھتا بڑھتا گوشت کے اندر دس گیا اور درد کی صورت میں وہ محسوس ہوا مجھے، تو میں بہت کوشش کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ انگوٹھے کا جو ناخن ہے یہ بڑھ گیا ہے، میں سمجھتا تھا ویسے ہی درد ہو رہا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے ہاتھ وغیرہ لگا کے چیک کیا تو اس نے کہا یہ ناخن آپ کا کہیں کاٹنے سے رہ گیا تھا، تو یہ گوشت کے اندر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں۔ میں نے کہا کریں۔ اس نے کہا اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح پھر مشکل ہو جائے گی، پہلے آپ کا انگوٹھا سون کرنا پڑے گا۔ تو اس نے 2 ٹیکے لگائے اور انگوٹھا میرا پاؤں کا سون ہو گیا۔ سون ہونے کے بعد اس نے میرے سامنے اسے کاٹا اور مجھے 1 منٹ کے لیے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تکلیف ہو رہی تھی، احساس نہیں ہو رہا تھا۔ درد ہو رہا تھا، درد کا احساس وہ ٹیکے نے جناب وہ ختم کر دیا، احساس ختم کر دیا، درد تھا۔ تو جیل میں اگر تیرا احساس ہی رب چھین لیا ہوئے، میں کی کروں؟ رب نے تمہیں سن نہیں کر دیا ہو، تمہاری بدبختی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا سویا ہوا مقدر جگاؤ۔ تو میرا بھی جدو آدھے پونے کا گھنٹے بعد جاگیا نا تو لگ پتا گیا مینو، جدو ادو تک پٹی شٹی بن گئی سی، لیکن پھر پاؤں نیچے نہیں لگتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو جیلمی صاحب بھی اگر تھوڑا جا اپنے پردے شردے ہٹان نا، احساس پیدا کرن،
تو پھر انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ سچا وہی ہے جڑا احمد رضا بریلوی نال جڑ گیا ہے.